السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی تکلیفوں، مصائب اور آلام اس کا نام ہے۔ زندگی میں اگر مصیبت نہیں آتی اور اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آتی تو کوئی بھی شخص یعنی اس کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں اگر تکلیف نہیں آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت پوری نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کوئی بیمار ہوا تو اس کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیا گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کی بازو اور ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، یعنی گویا زندگی میں یقیناً کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو بندہ اس پر صبر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صبر کا مفہوم ہمیں بتائیں کہ صبر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ الصبر علی الاذی، صبر آج ابھی تکلیف پہنچی ہے تو ابھی صبر کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ اس کا جو یعنی مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے اس پر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نے سلسلہ احادیث قدسیہ جو ہے نا وہ رمضان میں شروع کیا ہوا ہے، تو اسی پر میری کوشش ہے کہ جس سے ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جس سے ہمیں حوصلہ ہو، ہمت ہو، تکالیف پر صبر کرنے کی قوت اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہترین راستے اللہ اور کھول دیتا ہے۔ ایک تکلیف پر صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اور راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، جلد باز ہوتے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، اور جو جلد باز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو مثبت کردار ہے معاشرے میں ادا نہیں کر سکتے، اور جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بہت بیمار رہا ہو یا کسی بڑی تکلیف میں، تو ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ اس کے لیے ادا کرتے ہیں کہ بڑا صبر والا بندہ تھا اور بہت صبر کیا ہے، اس کو اولاد کی طرف سے آزمایا گیا، اس کو مال کی طرف سے آزمایا گیا، اس شخص کو ہم نے صبر کا پہاڑ دیکھا ہے، یعنی اس شخص کے اندر صبر اتنا تھا، یعنی اس کی مثال اللہ تعالیٰ پھر قائم کر دیتا ہے لوگوں میں۔ تو یاد رکھیں الصبر علی الاذی، آج کے دن تکلیف پہنچی ہے تو آج ہی صبر کرنا ہے۔ یہاں جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ میں جب اپنے بندے کو اس کی دو محبوب ترین چیزوں کے ساتھ، یعنی دو محبوب ترین چیزیں کون سی ہیں؟ دو آنکھیں، دو آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، یعنی اسے نابینا کر دیتا ہوں۔ کتنے ہی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو شوگر کی وجہ سے بیچارے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، اور کوئی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی، کوئی بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے حدیث خاص ہے جن کی زندگی میں پہلے تو آنکھیں ٹھیک تھیں لیکن کسی وقت کسی بیماری، کسی مسئلے کی وجہ سے ان کی بیماری میں وہ آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بندے کو نابینا کر دیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں نے ان کے بدلے، یعنی اس آنکھوں کے بدلے، جنت کے سوا میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ تو محبوب چیزوں سے مراد آپ کی دو آنکھیں ہیں۔ اور ایک اور جو روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جب کسی کی اولاد لے لیتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کی دنیا والوں سے اس کی لاڈلی اور محبوب ترین چیز لے لیتا ہوں، بچہ یا بچی، اولاد، تو اس کو فوت کر لیتا ہوں، تو اس کے بدلے صرف میرے پاس جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، اولاد نعمت ہے، اس نعمت کا متبادل نہیں ہے، لیکن اس نعمت کے چھن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے صرف اجر کی اور جنت کی امید رکھیں۔ دنیا میں لوگوں کو، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ یہ ہمارا بچہ تھا، یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ تھا، یہ بڑا بچہ تھا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے اپنے ایک 12-13 سالہ ایک بیٹے کی تصویر تھی اس کے پاس، تو تقریباً اس کو فوت ہوئے بھی 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو وہ سبحان اللہ العظیم، اولاد چونکہ محبوب بڑی لاڈلی ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ وہ تصویر نکال کے سامنے رکھ کے بہت اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، بہت پریشان۔ تو میں نے اسے پھر یہ حدیث میں نے اس وقت بھی سنائی، تو الحمدللہ اس نے وہ تصویر پھاڑ دی، پھر کہنے لگا کہ صبر نہیں آتا، بڑا مشکل کام ہے، اور یہ صبر واقعتاً بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو پریکٹیکلی اس کا امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں، کہ ہم نے تکلیف کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنا شروع کریں کہ آج تکلیف پہنچی ہے تو آج کی ڈیٹ میں، آج کے 1-2-4 گھنٹے میں، آج کے دن میں نے کیسے صبر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبریاں۔ تو ہم اپنا اجر آہو بکا کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ اور شکایتیں کر کے اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمارے اوپر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت ساری اور بھی چیزیں آپ کو عنایت کرتا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔